اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو حل کرتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں پارہ نمبر 18 میں۔ آج کے سبق میں پارہ نمبر 18 قد افلح، جس میں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور ہے۔ تو اس پارے کی مشکل الفاظ جو ہیں، ان سورتوں کے مشکل الفاظ، ان کو حل کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 اور اسی کے ساتھ سورۃ المؤمنون شروع ہے، اور پہلی آیت آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم اس کے پہلے لفظ کی طرف آتے ہیں، جو مشکل ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 40 ہے۔ آیت نمبر 40 میں یہ جو جملہ ہے اس کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ یہاں سے آیت شروع ہے، تو آیت کے شروع سے تلاوت کرتے ہیں۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔ قلیل، لام کو اگلے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قلیل، للہ، پھر آگے یا کو صاد کے ساتھ، یصبحن نادمین۔ اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 41 میں یہ جو لفظ ہے، یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر کی تنوین ہے، اور زبر کی تنوین پر جب ہم وقف کریں گے تو الف کے ساتھ رکنا ہوگا، وقف ہوگا۔ اس کی ہجا دیکھیں، غین پیش غو، سا الف مد زبر سا، حمزہ دو زبر ان، غثاء، وقفاً جب یہاں رکیں گے تو فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، الف کے ساتھ غثاء۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 75 ہے، 75 نمبر آیت میں یہ لفظ ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے، للجو۔ یہاں سے پڑھتے ہیں، من ضر للجو، ضاد کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو آگے لام کے ساتھ، تو یہ دیکھیں را کے اوپر تشدید ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ضاد را پیش در، را لام دو زیر، رل لام زبر لا، رل، من ضر لا، آگے دوسرے لام کو جیم کے ساتھ، جیم کو واو کے ساتھ، لام جیم زبر لج، جیم واو پیش جو، لجو، ضر لجو۔ اب ملا کر پڑھیں گے، من ضر لجو۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 113 ہے، 113 نمبر آیت میں آخر میں جو جملہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، یہاں سے فا سے، فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، فَاسْأَلِ لام لام زیر لیل، آگے عین کو کھینچتے ہوئے دال کے ساتھ ملانا ہے، دال کو تشدید کی وجہ سے سخت کریں گے، عین الف دال مد زبر عاد، دال یا زیر دی، نون زبرنا، عادین، جب رکیں گے تو فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ۔ اسی کے ساتھ سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی۔ اب ہے سورۃ النور۔ سورۃ النور کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 25 ہے، اور آیت نمبر 25 کے شروع میں جو یہ جملہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے، یومئذ یوفیہم اللہ، یومئذ، حمزہ زیری ذال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ذال پر زبان نکالیں، یومئذ، یو یا پیش یو،
واو فا زبر وفا یا زیر فی وفی، ہا زیر ہی، میم کو آگے لفظ اللہ کے ساتھ ملایا، یوفیہم اللہ، یومئذ یوفیہم اللہ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، جو کہ ایک طویل لمبی آیت ہے، اس میں یہ لفظ دیکھیں، حمزہ زبر آ، واو کو تا کے ساتھ ملایا، اوِّالتابعین، اوِّالتابعین غیر اولل، واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ پیش او، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام لام زیر لیل، اولل اربتی، حمزہ را زیر اربتی۔ سورۃ النور آیت نمبر 33 میں یہ لفظ دیکھیں گے، وَمَن يُكْرِهُنَّ، وَمَن یا کاف پیش یک، وَمَن یک، را کو ملائیں گے دوسرے ہا کے ساتھ، دو ہا ہیں، پہلا ہا چھوڑ دیں گے، دوسرے ہا کے ساتھ را کو ملایا، اب ہا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھتے ہوئے سختی کے ساتھ نون کے ساتھ ملائیں گے، نون پر غنہ کریں گے، وَمَن يُكْرِهُنَّ، رِهُنَّ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے، اور اس میں یہ لفظ ہے کاف سے، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، کأنہا کوکب، یہاں تک آسان ہے، آگے دال کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو یا کے ساتھ، اور یا کو پھر اگلی یا کے ساتھ، را اور یا ان کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے تشدید کی وجہ سے، دال را پیش در، را یا زیر ری، یا دو پیش یوئیں، یا واو پیش یو، قاف زبر قا، دال پیش دو، یوقدو، دری یوقدو، یہ لفظ تو ہے یوقدو، ٹھیک ہے، یوقدو، یہ ہے دری یوئیں، بس دری، دال کو را کے ساتھ، را کو یا کے ساتھ، دری ری یوقدو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد۔ اور اسی سے آگے آیت ہے آیت نمبر 40۔ آیت نمبر 40 میں یہاں سے فی سے لے کر یہاں تک یہ لفظ ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلے بھی مشکل الفاظ کو اس کو ہم نے کور کیا ہے، آج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فی بحر اللجی یغشاہ، فی بحر پھر را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو جیم کے ساتھ، جیم کو یا کے ساتھ، یا کو آگے یا کے ساتھ، اور یا کو غین کے ساتھ۔ اب دیکھیں جن حروف کے اوپر تشدید ہے ان کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ فی بحر اللجی را لام دو زیر رل، لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، یا دو زیر ی، یا غین زبر یغ۔ فی بحر اللجی یغشاہ، فی بحر اللجی یغشاہ۔ نورانی قاعدہ ہم اس لیے پڑھاتے ہیں الفاظ کو ملانا جوڑنا، تاکہ قرآن مجید آپ جب خود پڑھیں تو خود پڑھتے ہوئے جب کسی لفظ پر رک جائیں کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے جس طرح نورانی قاعدے میں الفاظ کو سیکھا ہوگا ہجا کرنا، تو وہیں پر آپ ہجا کر کے آگے چلے جائیں گے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے نورانی قاعدے کو بنیاد کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ضروری کہا جاتا ہے کہ الفاظ کو جوڑنا سیکھ گئے تو آپ یہاں پر بھی جوڑ سکتے ہیں۔ فی بحر اللجی یغشاہ۔ اگلا لفظ ہے آیت نمبر 41 ہے سورۃ النور کی، اور یہ لفظ آپ قاعدے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، صاد کو کھینچتے ہوئے فا سے ملانا ہے اور فا کو سخت کریں گے۔
صاد فا کھڑا مد زبر صاف فا کھڑا زبر فا صاف فا تا دو زیر تین صافات جب رکیں گے تو والطیر صافات فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کھڑا زبر کی وجہ سے اور تشدید کی وجہ سے سخت کریں گے صافات۔ سورۃ النور مکمل ہوئی اور اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ پارہ نمبر 18 بھی مکمل ہو چکا ہے، ایک صفحہ باقی ہے جو کہ سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔ تو کل انشاءاللہ سورۃ الفرقان اور پارہ نمبر 19 سے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔